السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اکرم چشتی، آپ دیکھ رہے ہیں ثقاف روحانی دنیا۔ جی، آپ نے ضرور سچ پڑھا ہے۔ جو بھی آپ نے تھمبنیل پہ پڑھا ہے، یقین جانیے گا کہ یہ سچ ہے۔ جو آپ نے پڑھا ہے یقیناً جانیے گا کہ یہ سچ ہے کہ امیر بننے کے لیے، دولت مند بننے کے لیے اگر کسی شخص کا مکان نہیں ہے تو مکان کے لیے، کسی کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں تو رشتے کے لیے، بیماری ہے بیماری دور کرنے کے لیے، گھر میں پریشانی ہے پریشانی کو دور کرنے کے لیے، رشتہ دار اپنے پڑوسی اگر ناراض ہے تو اپنوں اور پڑوسی کو منانے کے لیے، پیسے والا بننے کے لیے، عزت والا بننے کے لیے، لوگوں میں عزیز بننے کے لیے، ہاں ان تمام کام کے لیے جو جائز کام ہیں، ان تمام کام کے لیے بے شک اس نماز کو آپ پڑھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ تو یہ وہی نماز ہے کہ جس کی برکت سے انشاءاللہ اگر آپ نے اسے پڑھ لیا، اگر آپ قید بھی ہے، اگر آپ کا کوئی بندہ کوئی شخص قید ہے، ضمانت نہیں ہو رہی ہے، رہائی کے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، تو اس نماز کی برکت سے قید ہوا شخص آزاد ہو جائے گا۔ کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں کہ اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی طرف سے اگر جان ہے تو یقین جانیے گا اس نماز کی برکت سے اللہ زندگی بخش دے گا۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہے، ڈاکٹر بھی کہہ چکے ہیں، حکیم بھی جواب دے چکے ہیں کہ اب اس سے اولاد نہیں ہوگی، آپ یقین جانیے گا اس کی برکت سے اولاد ہو جائے گی۔ اگر کوئی اولاد والے ہیں جن کی اولاد بگڑ چکی ہے، شراب پینے لگ گئی ہے، جوا کھیلنے لگ گئی ہے، برے کاموں میں مبتلا ہو چکی ہے، اس نماز کی برکت سے وہ تمام برے کام چھوڑ دیں گے، شراب چھوڑ دیں گے، جوا چھوڑ دیں گے، عیاشی چھوڑ دیں گے، ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اگر کسی کے رشتے نہیں ہو رہے، جادو سے رشتے باندھ دیے ہیں، رشتے نہیں ہوتے، رشتے آتے ہیں لیکن چلے جاتے ہیں، بات پوری طے ہو جاتی ہے، اینڈ وقت پہ آ کر کے بات بگڑ جاتی ہے، آپ یقین جانیے گا اس نماز کی برکت سے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ آپ قرض میں مبتلا ہے، کام نہیں چل رہا ہے، کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا ہے، آپ یقین جانیے اس نماز کی برکت سے اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ قرض سے نجات حاصل ہو جائے گی، اس قرض سے نجات حاصل ہو جائے گی، مکان ہو جائیں گے، کاروبار ہو جائیں گے، دولت ہو جائے گی، شہرت ہو جائے گی۔ اس نماز کی ایسی برکت ہے، تو اس نماز کو آپ اس طریقے کو مکمل طور پہ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں، آپ اسے آپ کے سامنے میں اسکرین شاٹ پہ بھی آپ کو دے دوں گا، اسکرین پر آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ تو اس نماز کو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ پہلے آپ اس نماز کا طریقہ بغور سماعت فرما لیں۔ اس نماز کا نام ہے نماز نفل کامل حاجات، نماز نفل کامل حاجات۔ اس نماز کی نیت اس طریقے سے کرنا ہے کہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز نفل کامل، خاص واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور ہاتھ باندھ لینا ہے، پھر ایک مرتبہ ثنا پڑھنا ہے۔ جب ثنا مکمل ہو جائے تو ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھنا ہے۔ الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ جب آپ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ چکے، پھر آپ کو رکوع کرنا ہے۔
رکوع کی تسبیح آپ کو پڑھنا ہے، پھر آپ سجدہ کرنا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے، اور پہلی سے پھر آپ کو دوسری رکعت کے اندر، دوسری رکعت میں آپ کو پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے۔ اب آپ کو الحمد شریف کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، پوری سورت پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے، پھر آپ کو قاعدہ اولا کرنا ہے، یعنی 4 رکعت کی جب ہم نیت کرتے ہیں تو 2 رکعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو آپ کو اس میں بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد آپ کو 40 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی سورت پوری ہی پڑھنا ہے، تیسری اور چوتھی، پہلی میں 10 مرتبہ، دوسری میں 20 مرتبہ، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں 40 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص قل هو اللہ کی سورت آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو سلام پھیرنا ہے، 4 رکعت نماز جب پوری ہو جائے تو آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ اب آپ کو وہیں پر بیٹھے ہی رہنا ہے اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی سورت پوری پڑھنا ہے۔ 50 مرتبہ جب سورہ اخلاص آپ پڑھ چکے ہیں تو 70 مرتبہ آپ کو تیسرا کلمہ آدھا پڑھنا ہے، جیسا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو تمام عالم مسلمین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے یا ان کے لیے دعا کرنا ہے، مرحومین کے لیے دعا کرنا ہے، جیسا کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے مغفرت کی دعا کرنا ہے کہ یا اللہ ان کے جملہ مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ مسلمان بھائی ان کے تمام کی بے پناہ مغفرت فرما دے۔ پھر جو مسلمان اس دنیا میں ہیں ان کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ جتنے مسلمان جملہ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ پھر بالخصوص آخری میں اپنے لیے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، جس مقصد کے لیے خاص دعا ہے وہ دعا کرے، جیسا کہ کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اسے شفا عطا فرما دے اس نماز کی برکت سے اپنے حبیب کے صدقے۔ یا اگر آپ چاہتے کہ اللہ مجھے مکان دے دے، یا اللہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دولت دے دے، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی گم گیا ہے، غائب ہو چکا ہے تو وہ لوٹ کر کے آ جائے، یا کوئی فلاں شفا حاصل ہو جائے، بیمار ہے تو شفا حاصل ہو جائے، یا کسی کے رشتے نہیں ہو رہے تو رشتے ہو جائے، یا اللہ کوئی بے اولاد ہے تو اولاد دے دے، اولاد ہے تو اولادوں کو نیک بنا دے۔ تو آپ کے دل میں جو بھی جائز دعا ہے اس دعا کو انشاءاللہ آپ کیجیے گا، یقین جانیے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس نماز کی برکت سے دعا کبھی خالی ہی نہیں جائے گی۔ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں، آپ جس مقصد سے اس نماز کو پڑھ رہے ہیں، اس نماز کی برکت سے 100% آپ کا کام ہونا ہے، کیونکہ اس نماز کو میں نے بھی کئی مرتبہ میں عمل میں کیا ہے، اور ایسا اللہ کی طرف سے دست غیب سے مدد ہوتی ہے کہ جب مانگا جتنا مانگا اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام ہو جاتے ہیں، وہ کام رکتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس نماز کو آپ کا پڑھنے کا ٹائم جو ہے تنہائی میں پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اس نماز کو نہ پڑھے، اس نماز کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، یا بہتر یہ ہے کہ جب سکون ہو، گھر میں کوئی نہ ہو، یا رات کا وقت ہو جب کوئی شور شرارہ نہ ہو، تو اس وقت اس نماز کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بے پناہ دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ تو میں محمد اکرم چشتی آپ سے الوداع لوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ثقاف روحانی دنیا، اور آپ ہم سے جڑے رہیے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، فالو کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ آنے والے وقت میں ہم اسی طریقے کی ایسے عمل کی ویڈیو لے کر کے آتے رہیں گے کہ جن کے کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی عمل ہیں سب قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ السلام علیکم۔